الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اللہ رب العزت کی طرف سے رمضان المبارک کی تکمیل پر ایک خاص عطیہ اور ایک خاص تحفہ امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، اور اس تحفے کو ہم اور آپ عید الفطر کے نام سے جانتے ہیں. عید الفطر یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہم نے اور آپ نے روزے رکھے ہیں، ان روزوں کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ عطیہ، یہ تحفہ عنایت فرمایا ہے. کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر 28 یا 29 روزے جب مکمل کر لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اس میں آپ کو بتایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان روزوں کی تکمیل کے اوپر عید الفطر کی نماز آپ پر اور آپ کی امت پر واجب کی جا رہی ہے. تو گویا کہ اس سے پتہ چلا کہ عید الفطر کی نماز جو ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے، یہ سن 2 ہجری میں مدینہ طیبہ کے اندر واجب ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہاں تک ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں کو، وہاں کے افراد کو، وہاں کے انسانوں کو دیکھا کہ لہو لعب میں مشغول ہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، میلے اور ٹھیلوں میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، تفریحات میں بالکل گم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ ما هذان اليومان، کہ یہ 2 دن جس میں تم خوشیاں مناتے ہو، یہ 2 دن جس میں تم لہو لعب کرتے ہو، یہ 2 دن جس میں تم تفریحوں میں مشغول رہتے ہو، ان 2 دنوں کی حیثیت اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے کہا کہ کننا نلعب فیہا فی الجاہلیہ، کہ اے اللہ کے نبی، زمانہ جاہلیت میں آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہم ان دنوں کے اندر لہو لعب کیا کرتے تھے، اور وہی آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج کے اندر وہی رسم چلتی چلی آ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قد ابدأ لكم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحی، کہ اے اللہ کے بندوں، اے انسانوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ 2 دن ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ تفریحوں میں، لہو لعب میں مشغول ہونا گویا کہ اپنے اوقات کو برباد کرنا ہے، اپنے آپ کو برباد کرنا ہے، اپنے وقت کو برباد کرنا ہے، اپنے پیسے کو برباد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر دن عطا فرمائے ہیں، اور وہ دن ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن. عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو اللہ تعالیٰ نے
خوشی منانے کے لیے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کی خوشی ہو یا غم دونوں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لہذا ہمیں اور آپ کو اسلام نے بتایا ہے کہ ہم دونوں چیزوں میں اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن صبح جلدی سے اٹھا کرتے تھے، فجر کی نماز ادا کرتے، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں غسل فرماتے، مسواک فرماتے، بہتر سے بہتر اچھے سے اچھے کپڑے آپ پہنتے، خوشبو لگاتے، عطر لگاتے، سرما لگاتے، اور اس کے بعد میں آپ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے جاتے، ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی شان و شوکت، اسلامی شان اور اس کی عظمت لوگوں کے سامنے آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، وہیں پر آپ نے غریبوں کے سلسلے میں، مسکینوں کے سلسلے میں، بے کسوں کے سلسلے میں، اپاہجوں کے سلسلے میں ایسی ایسی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے لیے ان کا بھی انتظام فرمایا، اور فرمایا کہ الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم حر او عبد صغیر او کبیر ذکر او انثی، کہ خبردار خبردار ہر مسلمان مرد اور عورت پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر شخص کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کو واجب کر کے آپ نے امت کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، بے کسوں کی، بے بسوں کی آپ نے فریاد رسی کی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ ان غربا کی، ان مسکینوں کی عید نہیں ہوتی، اے امیروں تمہاری عید نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں تمہاری عید قبول نہیں ہو سکتی ہے، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا مسجدوں کے اندر آنا اور جانا، تمہارا نوافل، تمہاری تہجد، تمہاری تراویح، تمہاری افطار، تمہاری سحری اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ تم صدقہ فطر کو ادا نہ کر دو، جب تک میرے بندوں کی داد رسی نہ کر دو، جب تک میرے بندوں کے لیے کچھ چیزوں کا انتظام نہ کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور ایک موقع کے اوپر کتابوں کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، تیار ہو کر کے اللہ کے دربار کی طرف۔ کچھ بچے ہیں جو میدان میں کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک بچہ وہ بھی تھا جو الگ بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے کے اوپر اداسی تھی، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آج تمہارے اندر خوشی کیوں نہیں ہے، آج تمہارے کپڑے صاف کیوں نہیں ہیں، کیا بات ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، میرے گھر کے اندر میرا باپ نہیں ہے جس کے پاس پیسے ہوتے، جو میرے لیے خوشیاں لے کر کے آتا، جو میرے لیے کھلونے لے کر کے آتا، جو میرے لیے اچھے سے اچھے کپڑے لے کر کے آتا، جو مجھے نہلاتا اور دھلاتا، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میں آج مسکین ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے کر کے آئے، اور حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ، اس بچے کو نہلاؤ اور دھلاؤ اور اچھے سے اچھا کپڑا پہناؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو نہلایا اور دھلایا اور سرما لگایا،
اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے، اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھر عیدگاہ کی طرف اپنے ساتھ میں لے کر کے چلے۔ اور جب پھر اس میدان کے اندر اس جگہ کے اوپر پہنچے ہیں جہاں پر وہ بچے کھیل رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان بچوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، ابھی یہ بچہ کتنا غمگین تھا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اب کیا ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے باپ نہیں تھے، اس کے باپ نہیں تھے۔ عائشہ نے اس کو کپڑا پہنایا، عائشہ نے اس کو نہلایا اور دھلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے کے اوپر بٹھا کر کے اس بچے کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ تمام بچے حسرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے کہ کاش آج ہمارے بھی والد دنیا کے اندر نہ ہوتے اور ہم بھی آج اسی طریقے سے، اسی شان کے ساتھ، اسی عظمت کے ساتھ، اسی وقار کے ساتھ اور اسی قدر اور منزلت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر کے آج ہم بھی اس طریقے سے عیدگاہ جا رہے ہوتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں پہنچے ہیں تو آپ ممبر کے اوپر پہنچتے ہیں، اور ممبر پہنچنے کے بعد میں وہ بچہ زمین پر بیٹھ جاتا ہے، صف کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم میرے ساتھ آ کر کے بیٹھو، اور آپ نے اس بچے کو اپنے ممبر کے اوپر بٹھایا۔ تو اس طریقے سے آپ نے غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی داد رسی کی ہے، فریاد رسی کی ہے۔ تو میرے بھائی، عید کا پیغام یہی ہے کہ ہم عید الفطر کے پیغام کو سمجھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے اندر سے جو چیزیں کرنا ہوتی تھی، جو وعظ کرنا ہوتا تھا، جو تقریر کرنی ہوتی تھی، جو فرمودات دینے ہوتے تھے، جو احکامات بتانے ہوتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ سے بتایا کرتے تھے۔ اگر کسی لشکر کو کہیں پر بھیجنا ہوتا تھا تو آپ اس لشکر کی تشکیل بھی اسی میدان کے اندر کیا کرتے تھے۔ اور یہ میدان جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، یہ مدینہ طیبہ کے باہر ایک میدان تھا جس کے اندر چار دیواری نہیں تھی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ عید الفطر کے پیغام کو سمجھے، غربا کی داد رسی کرے، اور عیدگاہ نکلنے سے پہلے پہلے ہم اور آپ اپنے صدقہ فطر کو ادا کر دیں۔ صدقہ فطر کیا چیز ہے؟ صدقہ فطر غربا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا ہے۔ ہمارے روزوں کے اندر، ہماری نمازوں کے اندر، ہماری تراویح کے اندر جو کچھ بھی نقص رہ گیا ہے، جو کچھ بھی کمی رہ گئی ہے، ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر رکھا ہے کہ جب تم صدقہ فطر کو ادا کر دو گے، تمہارے روزوں کے اندر جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی تلافی ہو جائے گی۔ تمہارے روزوں کے اندر جو کمی رہ گئی ہے، کسی کی برائی کر دی ہے، کسی کو گالی دے دیا ہے، کسی کو مار دیا ہے، کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہے، اس کی تلافی اور اس کی بھرپائی صدقہ فطر سے ہو جائے گی۔ اور جب تک کہ بندہ صدقہ فطر کو ادا نہیں کرے گا، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، اس کے روزے عرش معلی تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے صدقہ فطر کو رکھا ہے کہ جب بندہ صدقہ فطر کو ادا کرتا ہے تو اس کے روزے ساتویں آسمان پر عرش معلی تک پہنچتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ روزے قبول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان فرمودات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔